جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھاتا ہے اور وہ اس سے دور بھاگتا ہے. اس کے اندر اس چیز کا ڈر رہے گا، وہ اس کی بے شک تابعداری کرے گا، لیکن اس کے اندر وہ دور ہی رہے گا، دور رہ کر ہی وہ یہ سب کچھ صرف فالو کر رہا ہوگا. ایسے بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو جنہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حق کھائے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ نمازی پرہیزگار بھی بنے ہوتے ہیں، حج عمرہ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم پریکٹیکلی آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، تو وہ کس طرح سے ڈرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. معافی مانگ لیتے ہو تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ساری زندگی پہ آپ نے گناہ کیے اور اینڈ پہ آپ چھوٹی سی معافی مانگ لیتے ہو اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا. کبھی سوچا ہے کہ دل ٹوٹنے کے بعد اصلی شفا کس میں ہوتی ہے؟ نہ کسی انسان کے لفظوں میں، نہ کسی یاد کے آنسوں میں. اصلی ہیلنگ عشق حقیقی کے تھرو ہوتی ہے، جہاں پر انسان اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، جس محبت میں کوئی توڑتا نہیں بلکہ صرف جوڑتا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے ہیں ہیلنگ تھرو عشق حقیقی کی. یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں، ایک سفر ہے، ایک ایسی جرنی جو ہر اس دل کے لیے ہے جو کبھی ٹوٹا مگر پھر اپنے رب تک پہنچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ صاحبہ. آج کا ٹاپک تو آپ جان ہی چکے ہیں. اس ٹاپک پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات انم کھرلزادی، جو کہ آل دا وے بہاول نگر سے آئی ہیں صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحبہ. تھینک سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اٹس اے پلیئر میٹنگ یو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. اور آپ نے جو ابھی ٹاپک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا بہت اچھا لگا مجھے، اور یہ ٹاپک بھی بہت میرے دل کے بہت قریب ہے، اور آج ہمیں موقع ملا اس پہ بات کرنے کا، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی پسند آئے گا. انشاءاللہ بلکہ پسند آئے گا. جب ہم نے نا جب میں نے سٹوری لگائی تھی کہ آپ ٹاپکس مجھے سجیسٹ کریں، آپ ٹاپکس مجھے بھیجیں، پھر اس کے تھرو ہم اس کے اکارڈنگ بات کریں گے. وہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کو چوز کیا تھا، ہیلنگ تھرو عشق کی. بالکل. بٹ اس ٹائم پہ آپ اویلیبل نہیں تھی، پھر ہم شوٹ نہیں کر پائے، اینڈ دین فائنلی آج کر پائے. فائنلی پاسبل ہو گیا. انشاءاللہ بہت اچھا جائے گا، پوری امید ہے کہ اچھا جائے. اوکے، تو انم، سب سے پہلے مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آپ جانتی ہیں بہاول نگر میں DHQ میں کام کر رہی ہوں ایز اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ، اینڈ میں ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی ہیڈ کر رہی ہوں ایڈولسنس ہیلتھ سینٹر میں. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ اسی طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کے تو مسائل اس طرح کے ہیں کہ دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے. اس طرح کی چیزیں ڈیلی بیسس پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک میں آج کل کچھ نہیں کر رہی. پہلے میں ایک بزنس بھی اون کر رہی تھی، اس کو رن کر رہی تھی، لیکن کچھ عرصے کے لیے مجھے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. باقی یہی آئی گیس آپ کو. تو آپ کتنے ٹائم سے آپ نے یہ جاب سٹارٹ کی ہوئی ہے؟ مطلب آپ کی اسٹڈیز کب مکمل ہو گئی تھی اور آپ کو اس شعبے میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں ایز اے پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ. اوکے جی. اور اس جاب میں گورنمنٹ جاب میں مجھے آلموسٹ 1 ایئر ہونے والا ہے. تو اس جاب میں آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ لائک ایک ہوتا ہے ایک چیز جو اگر بندہ ہمت ہار بھی جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ چیز اس کو پش کری ہوتی کہ یار اس چیز کے لیے مجھے تو یہ کرنا ہے. اچھا صاحبہ، ایک تو میں نے جو یہ چوز کیا پروفیشن، وہ میری اپنی چوائس تھی. اور مجھے جس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس دن میں نے اس سے پہلے سائیکالوجی کو تھوڑا بہت پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو مجھے اس نے بہت اٹریکٹ کیا کہ کس طرح لوگ اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو پاگل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اتنی مشکلوں سے گزر کے آئے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس ٹراما سے نکل نہیں ڈیل نہیں کر پاتے. لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتے، اور پھر ظاہر سی باتوں کے ارد گرد اس طرح کی سپورٹ بھی شاید نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، ان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہو، پھر اس میں آپ بہت ساری زندگیاں بچاتے ہو، جیسے لوگ سوسائڈ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کی ساتھ ساتھ جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ کیا چیز موٹیویٹ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، وقت کے ساتھ ہم ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں کہ ایک کام ٹھیک ہے کرنا شروع کر دیا، اٹریکٹ کیا اس نے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اپنی لائف میں اگر کسی دن پہ بہت برا، ہم انسان ہیں، برا تو محسوس کرتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں.
تو اگر میں بہت برا بھی فیل کر رہی ہوں، لائف اچھی نہیں چل رہی اور میں کلینک پہ جاتی ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان کو سننا شروع کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، تو مجھے شاید وہ اپنا جو اپنی فیلنگس ہیں یا جو مجھے برا لگ رہا تھا وہ بھول جاتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی جب لوگ اتنی مشکلوں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنی زندگی میں آپ شکر گزاری کی طرف چلے جاتے ہو کہ اچھا میرے پاس میں اتنی چھوٹی سی چیز پہ پریشان ہو رہی تھی، یا اتنی چھوٹی سی چیز کو سوچ کے میں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا، حالانکہ یہ لوگوں کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگ کس طرح کی چیزوں سے گزر کے آ رہے ہیں، سو وہ چیز آپ کو ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے جانے کو۔ بالکل صحیح۔ تو ابھی تک جتنے آپ نے پیشنٹس ڈیل کیے ہیں، جتنے آپ نے کیسز لیے ہیں، ابھی تک آپ کو کوئی ایک ایسا کیس، کوئی بھی ایسا کیس جو آپ کو بہت لائک آپ اس سے اٹیچ ہوئی ہوں، یا پھر آپ نے بہت اس سے کچھ سیکھا ہو، لیکن ایک ایسا کیس جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، چاہے وہ کتنا بھی پرانا ہو، جو سب سے ٹاپ پہ ہو، جو کہ آپ کا فیوریٹ بھی ہو، یا تو اس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو، یا پھر آپ نے اس پہ بہت محنت کی ہو، آپ کو اس کا صلہ بھی ملا ہو، کچھ ایسا؟ اوکے، اچھا میرے پاس تو ویسے تو اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں، اٹیچ تو نہیں ہوتے ہم، تھوڑا سا ایموشنلی انڈیفرنٹ رہنا پڑتا ہے اس پروفیشن میں، کیونکہ اگر آپ تھوڑے سے بھی اپنے ایموشنز اس میں لے کر جاتے ہو تو پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کو صرف دوائیاں لکھ کے نہیں دے رہے کہ وہ آیا ہے، اس نے اپنی بیماری بتائی ہے اور آپ نے پرسکرپشن دے دی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی لائف سٹوری شیئر کرتے ہیں، پوری زندگی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں شاید انہوں نے کبھی کسی کو بھی نہیں بتائیں، تو کہیں نہ کہیں ایموشنل کنیکشن تھوڑا سا بلٹ اپ ہو جاتا ہے ریپو بلڈنگ کے دوران بھی۔ میرے پاس ایک بچی آئی تھی جو کہ 13-14 سال کی تھی، اور اس کے بہت سارے ٹراماز تھے، ابیوز کا بھی اس کا ایشو چل رہا تھا، پھر ابیوز کے بعد اس کو بلاسفیمس تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں، اور اس نے اتنا زیادہ سوچا کہ اس کو لگتا تھا کہ شاید جیسے ہم کفر کی بات کرتے ہیں نا، کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کے ذہن میں خیال آ گیا تو آپ شاید شرک کی طرف جا رہے ہوں، اور ہمارے بچوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس پوائنٹ پہ کہ شٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور ہم کلچرلی اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو وہ بچی آئی تو اس کے بہت سارے اس طرح کے تھاٹس تھے، کافی اس نے اسٹرگل کیا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ آپ بھی اپنی پاکٹ منی سے وہ میری فی پے کر رہی تھی، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ تھیراپی لے رہی ہے، اور اتنی اویئرنیس تھی اس کو، سو اس کے ساتھ چلتے رہے، سیشن چلتے رہے، پہلے تو اس کی ٹراما پہ بات ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کو ہم نے تھوڑا سا کنیکٹ کیا نا نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اور ان چیزوں کی سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے، اس کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، تو اس کی ہیلنگ کا جو پروسیس تھا وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو گیا، بہت جلدی اس نے چیزوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے نا، جب آپ کے فیملی کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو فیملی میں ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کو وکٹم بنا رہا ہے یا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو آپ کی خاص طور پہ جب ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں، کوئی انسان فیملی سے ہی ہوتا ہے، تو آپ کے پیرنٹس، آپ کی مدر خاص طور پہ، یا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، یہی کہا جاتا ہے کہ چپ کر جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، تو اس بچے کو جب اس پوائنٹ پہ لگ رہا تھا نا کہ بالکل ہیلپ لیس ہے، اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہا، کوئی اس کے ارد گرد اس کو سپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہا، تو وہ وہاں اس نے 2-3 دفعہ سوسائڈ بھی اٹیمپٹ کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے اس جرنی میں آنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا شروع کیا، تو وہ بہت ساری چیزوں میں اس نے بہت جلدی ریکور کرنا سٹارٹ کر دیا، تو وہ چیز مجھے ابھی بھی جب ہم نے یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا تھا تب بھی میرے بیک آف دا مائنڈ وہ چیز تھی کہ کس طرح سے ہم جیسے سورہ رحمان کی بھی بات کرتے ہیں نا، وہ بھی شفا ہے، تو ہم کس طرح سے ریلیجیس کوپنگ کو یا ہمارے جو اسلامک پرنسپل ہیں وہ کس طرح سے ہمیں تھیراپی میں مدد کر سکتے ہیں، اس کے بعد بلکہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا اور پھر میں نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ تو آپ نے جب بات کی کہ ہیلنگ وہ بھی عشق حقیقی کے تھرو، شفا اور اس سب، تو یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، ابھی ریسنٹ ایک انٹرویو ہوا ہے، آئی گیس پرورش ڈراما ہے اس کی کاسٹ کا، بالکل ابو الحسن کا، اس نے یہ بات بولی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نماز تو بندہ پڑھے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، نماز کے اگر بہت سارے سولوشنس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عقل بھی دی ہے، اپنا شعور بھی دیا ہے، لوگوں کو اگر اتنا علم دیا ہے، لوگوں کو اگر اس عہدے پہ پہنچایا، تو آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لائک نماز میں ہر ایک چیز کا سولوشن نہیں ہے بقول ان کے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ نماز میں اس طرح سے سلوشن نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو، فار ایگزامپل کوئی میرے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے اور میں ان کا کوئی مسئلہ ہے بہت بڑا، ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہا ہے تو وہ بہت سفر کر کے ہی آ رہا ہوتا ہے، تو وہ آ کے مجھے اپنا مسئلہ بتا رہا ہے اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ جائیں نماز پڑھ لیں، یا آپ
ذکر کر لیں, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. اب آپ کو لگتا ہے اس طرح سے ہوگا؟ نہیں تو مجھے بالکل اس گائیڈنس طرح سے نہیں ہو, آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. دوسرا, اسلام میں بھی ہے ایک آیت ہے, لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان دین. آپ زبردستی نہ اپنے ساتھ کر سکتے ہو نہ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہو. تو اگر میں صرف وہ ایک پرسکرپشن کی طرح ان کو لکھ کے دے دوں گی, وہ کبھی بھی کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. ایک پراپر چینل کے تھرو آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہو, پہلے صرف آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہو. اب ایک بندہ ہے جس کو زندگی سے ہی جو تنگ آیا ہوا ہے, یا اللہ تعالیٰ سے بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے نا امید ہو گیا, ہم انسان ہیں, ہو جاتے ہیں, تو اس کو آپ بالکل فوراً سے تو کنیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو گریجول پروسیس کے تھرو اس کو لے کر چلنا پڑتا ہے. سو یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, لیکن اس کو پروسیس کرنے کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں ہیلنگ ہے, لیکن نماز تک پہنچنے کے لیے Exactly. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرنے کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ کی یا سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. ایک چیز جس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا اور آپ کہتے ہو کسی کو کہ دل لگا لو, تو کیسے لگے گا؟ ایسا ہی ہے نا. تو وہ دل لگانے کا جو پروسیس ہے اس میں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے, وہ کنیکشن بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ہیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو انم ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو یہ کیسز روزمرہ زندگی میں دیکھ رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں, اسپرچولی ہم اتنے انویل یا کمزور کیوں ہیں؟ اچھا صاحبہ, دیکھو ہم نے پاکستان میں خاص طور پہ جو ہمارا ایشین کلچر ہے, اس میں اسلام کو بہت ساری چیزوں پہ, اپنی ہسٹری پہ, سب کانٹیننٹ سے جو چیزیں آئی ہیں کلچر سے لنک کر کے ہم نے بہت زیادہ اس کو مولڈ کر لیا ہوا ہے. ہم اسے صرف ریچول سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, کہ جیسے ارکان اسلام کی بات کر رہے تھے ہم, کہ ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزے رکھنے ہیں, حج کر لیا ہے, تو شاید آپ اچھے مسلمان بن گئے ہو. ان چیزوں کی امپورٹنس ہے, بہت ضروری ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو, وہ فرائض ہیں آپ کو پورے کرنے ہیں. لیکن اسلام کا ایک بہت یہ خوبصورت سا آپ کا دین ہے, جیسے اس کی ایسنس ہے نا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ رابعہ بسری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, جی. تو ان کی سٹوری میں پڑھتی ہوں, وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کروں تو آپ مجھے جہنم میں ڈالیں, اور اگر میں جنت کے شوق میں عبادت کروں تو آپ جنت مجھ سے دور کر دیں, اور اگر میں آپ کے لیے عبادت کروں تو پھر خود کو مجھ سے دور نہ کیجیے گا. اور مجھے یہ ہمیشہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پہ بچپن میں یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے, ان سے پیار کیسے کرنا ہے. ہم ہمیشہ ڈر یا ریوارڈ کو, جو کہ چیزیں ضروری ہیں, لیکن ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو بتانا بھی تو ہے کہ دین کی امپورٹنس ہی کیوں ہے. کیوں ایک بچہ, اب آج کل کے بچے اتنا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہماری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, تو بچے کویسچن کرتے ہیں, اور کویسچن کرنا غلط نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے کہ آپ غور و فکر کرو دین میں, جو کہ ضروری چیز ہے, آپ کو کرنا چاہیے, اس سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو. تو وہ چیز سکھائی نہیں جاتی. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو اگین وہی چیز کہ ہم شرک کی طرف لے جاتے ہیں کہ سوال کرنا ضروری نہیں ہے, آپ کو جو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو مان لو, اسی طرح سے فالو کر لو. ایون جیسے جس طریقے سے پیرنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر بچہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہے, اس نے اپنی ریسرچ کی ہے, تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہمارے گھروں میں اکثر. سو یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے, جب وہ انیشل سٹیجز پہ ہوتے ہیں, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا جو دین سے کنیکشن ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, اور جو لوگ صرف ریچولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں فار دا سیک آف فالوئنگ, کہ آپ نے کرنا ہے, بس فرض ہے تو کرنا ہے, ان کا کنیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنی زندگی میں بھی مختلف نظر آئیں گے, ان کا رویہ, ان کی چیزیں. اور جو واقعی کنیکٹ کرتے ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق ہے, ان کی باقی چیزیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں. یہ آپ کی اس بات سے مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی ہے. جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم میں ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جب بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے, بالکل جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھاتا ہے, وہ اس سے دور بھاگتا ہے. اس کے اندر اس چیز کا ڈر رہے گا, وہ اس کی بے شک تابعداری کرے گا, لیکن اس کے اندر وہ دور ہی رہے گا, دور رہ کر ہی وہ یہ سب کچھ صرف فالو کر رہا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو جب بندے کے دل میں محبت ہوتی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ پورا چینج ہو جاتا ہے دوسروں سے. جو لوگ دین کو آپ کے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے اندر دین کی اور اللہ کی محبت نہیں ہوتی. کیونکہ جن لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کے اندر محبت ڈالتے ہیں پہلے, اور پھر وہ جن کے اندر محبت ڈالتے ہیں ان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ دین کی طرف خود آتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ان کے اوپر آپ کو دین کو مسلط نہیں کرنا پڑتا.
صرف محبت کو ڈالنا پڑتا ہے. یہ ابھی جو آپ نے ڈر کی بات کی ہے نا، ہماری برین کیمسٹری بھی ایسی ہوتی ہے. اگر ہم سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھیں تھوڑا سا، تو ہمارا برین اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ اس نے ہمیں سروائیو کرانا ہے کسی نہ کسی طرح سے. بچپن سے لے کے جیسے بچوں کے انسٹنکٹس ہوتی ہیں کہ کچھ لگ گیا تو وہ فوراً ہاتھ کھینچ لیں گے، اس طرح کی چیزیں. سو ہمیں اس نے بچانا ہے. اب جب ہمارے دماغ کو پتہ لگتا ہے نا کہ ہم کسی چیز سے ڈر رہے ہیں، وہ چیز اس کو نہیں پتا، دماغ کا دماغ نہیں ہوتا، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اگر اس کو سینس اس نے کر لیا نا کہ اس سے ہم ڈر رہے ہیں، تو وہ ہمیں اس سے دور کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس نے اس سے ہمیں بچانا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے فوبیاز وغیرہ بھی جو بلٹ اپ ہوتے ہیں، اس کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی ڈراؤنی نہیں ہوتی، لیکن ہم تھوڑا سا اس سے ڈرتے ہیں تو ہمارا دماغ بہت زیادہ ڈر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جب ہم اسلام کے بارے میں بھی ڈر پیدا کرتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں، تو پھر بہت سارے جیسے ابھی آپ دیکھو یہ ایکسٹریمزم کے کیسز آتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھر معاشرے میں وہ پریویل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. تو اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں انم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو. تو وہ کس طرح سے ڈرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اچھا، آپ اکثر دیکھو کہ میں ویسے میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے قرآن کے حوالے سے. لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جتنی قرآن میں بات کی گئی ہے، جتنا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اللہ سے ڈرو آپ کو اکثر ایسی جگہوں پہ کہا گیا ہے جب آپ لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی بالکل ہوتی. بالکل بالکل میرے مائنڈ میں یہی چل رہا بالکل ہے. ٹھیک ہے. جب بھی لوگوں کے حقوق، کسی کا حق کھانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یتیم کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے سے کہا گیا ہے. سو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں نا، جب آپ ہیومن لیول پہ انسانیت میں آپ کوئی کمی رکھتے ہو یا کچھ غلط کرتے ہو، تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا گیا ہے. کبھی بھی مجھے نہیں پتا، شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ نماز وغیرہ میں آپ کو کہا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حالانکہ نماز میں تو حکم ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھو. تب پڑھو، بالکل. اور اتنی آسانی ہے نا کہ جیسے آپ سنت میں دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 ٹائم پہ کر دی، جس میں ظہرین اور مغربین کی نماز 7 بلا عذر کے بھی آپ 7 پڑھ سکتے ہو. تو اتنی آسانی ہے، دین میں تو بہت زیادہ آسانی ہے. اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہو، دل سے کرنا چاہتے ہو، اس میں تو کہیں بھی اس طرح سے کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے بالکل یہ آپ کا ایک سیٹ پوائنٹ ہے، اسی پہ آپ نے چلنا ہے. یہ تو ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. مطلب حقوق العباد کی جہاں پر بات ہوتی ہے، جہاں پر بندوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اللہ نے وہاں پر مجھ سے ڈرنے کے لیے کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو لوگوں کے حقوق میں. لیکن جہاں پر حقوق اللہ ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، خود ہی میرے حقوق پورے کر دو. بالکل اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت آسانی رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھو معافی کا، آپ کو آخری وقت تک معافی کی اجازت ہے کہ آپ معافی مانگ لیتے ہو تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ساری زندگی پہ آپ نے گناہ کیے اور اینڈ پہ آپ چھوٹی سی معافی مانگ لیتے ہو اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان کر دیے ہیں، اور پھر ہم الٹا کرتے ہیں. ہم حقوق اللہ کے بارے میں ڈراتے ہیں اور حقوق العباد کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتے. حالانکہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، وہاں پر محشر میں تو حقوق اللہ تو اللہ اور ہمارے آپس کا معاملہ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں تھوڑی نرمی کر بھی سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد میں ہمیں معافی اور یہ سب کچھ تو ہمیں بندوں سے ہی مانگنا پڑتا ہے. وہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، جاؤ جن کے حقوق تم نے کھائے ہیں یا جن کے ساتھ تم نے برا کیا ہے، جاؤ ان سے معافی مانگو. بالکل. میرے ساتھ جو حقوق اللہ ہیں، مجھ سے ان کے بارے میں بات کرو. لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ڈر ہی نہیں ہے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اللہ کے حقوق پورے کرو، بس فرائض پورے کرو، دیٹس اٹ. ایسا ہی ہے. اور حقوق العباد کا تو نالج ہی نہیں ہے. لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں عمرہ پہ چلے جائیں گے، حج پہ چلے جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایسے ہی لوگ، اللہ معاف کرے، میں جج نہیں کر رہی ان کو، ہم بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو جنہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حق کھائے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ نمازی پرہیزگار بھی بنے ہوتے ہیں، حج عمرہ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم پریکٹیکلی آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد. اور یہی ہمارے معاشرے میں ابھی فی الحال ہماری سوسائٹی میں یہی سب کچھ چل رہا ہے کہ حقوق العباد پہ کوئی فوکس ہی نہیں. انم عشق حقیقی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے یا جو اس لائن میں ابھی نہیں آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچتے کیسے؟ لائک فرسٹ سٹیپ کیا ہے اور کس پروسیس کے تھرو بندہ عشق حقیقی میں جاتا ہے؟ سیما، مجھے لگتا ہے کہ
پہلی جو سب سے فارموسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عشق حقیقی عنایت ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے آپ کو، اور اس کے کچھ سائنز ہوتے ہیں کہ یو ہیو بین چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوتا ہے، آپ کو ڈفرینٹ سائنز اینڈ سمٹمس نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. سب سے پہلی چیز، آپ ٹوٹنا شروع ہوتے ہو، ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہوتے ہو اپنی لائف میں. کچھ نہ کچھ پیچھے چھوٹ رہا ہوتا ہے، کچھ کھو رہے ہوتے ہو. کیونکہ آپ دیکھو کہ کوئی بھی چیز ہے نا، یا کوئی بھی انسان جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے یا کسی انسان سے پیار کرتے ہو یا اٹیچ ہوتے ہو، تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ہرٹ ان ون وے اور دا ادر، رائٹ؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اٹیچمنٹ ہمیں ہرٹ کرے گی. کیونکہ ایک انسان اٹیچمنٹ میں اگر آپ ہرٹ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا انسان پرفیکٹ ہے یا وہ چیز پرفیکٹ ہے آپ کے لیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی رشتے میں پرفیکشن نہیں ہوتی. آپ ہرٹ ہوتے ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگلا غلط ہے. کیونکہ وہ رشتہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں نہ کہیں اس میں ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہو، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک پوائنٹ اس میں بھی ہائرارکی ہوتی ہے. پہلے آپ کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے زندگی میں. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ بہت بلیسڈ فیل کرتے ہو، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، میں یہ بھی اچیو کر سکتا ہوں، یہ بھی اچیو کر سکتا ہوں. اور اس پوائنٹ میں کہیں نہ کہیں ہم گریٹفل ہونا شاید بھول جاتے ہیں، یا پھر وی آسک فار مور اور وی رن آفٹر مور. اور جب ہم وہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہمارا ڈاؤن فال آتا ہے. پھر وہ چیزیں ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو بلیسنگز جن کے لیے ہم گریٹفل نہیں تھے، یا تھے بھی اگر، تو پھر تھوڑا سا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، آپ کا زندگی پہ کنٹرول نہیں ہے. پھر آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ میں بے بس ہوں، وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ. اور آہستہ آہستہ اس جرنی میں جا کے جب آپ کو، اور ہم انسان ہیں نا، ہم فوراً سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں ماریں گے، بہت اسٹرگل کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی زندگی کا کنٹرول حاصل کر لوں، کسی نہ کسی طرح اس کو پہلے کی طرح بہتر کر لوں، ہر چیز اچیو کر لوں. لیکن پھر بار بار آپ اس فیز میں سے گزرتے ہو. آپ ایک بار گزرتے ہو تو شاید آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہو. دوسری بار گزرتے ہو تو آپ کی دعا میں وہ ایک خاصیت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو. پھر آتا ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ آپ تہجد تک پہنچ جاتے ہیں. یہ جو تکلیف کا پروسیس ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ تکلیف بہت خوبصورت چیز ہے. آپ بنا تکلیف کے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. بنا کچھ کھوئے، بنا کسی سے ڈس اپوائنٹ ہوئے. آپ انسانوں سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تو آپ اللہ کے قریب جاؤ گے نا. آپ کو ایسا سمجھ آئے گی کہ جو ایک پیورٹی ہے اس ریلیشن شپ کی، جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، جو پرفیکشنزم ہے ان کے پرسنالٹی میں، ان کی ایگزسٹنس میں، وہ کسی اور چیز میں یا کسی اور انسان میں آپ کو نہیں مل سکتی. اور یہ ریئلائز کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے، چیزوں سے ڈس اپوائنٹ ہونا پڑتا ہے، دنیاوی زندگی سے ڈس اپوائنٹ ہونا پڑتا ہے. اور یہی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو آہستہ آہستہ پھر عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ اس میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو میں اپنی تھوڑی سی اسٹوری بتاؤں، تو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میں بالکل نماز پڑھنا میں نے چھوڑ دی تھی، اسلام سے بالکل دور ہو گئی تھی. کچھ ایسا بہت obvious بھی نہیں تھا کہ کس ریزن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہونا شروع ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ میں اس سے دور جا رہی تھی. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو کویسچن کر رہی تھی کہ آپ اس وقت اپنی جاب میں بھی تھی، اور بالکل، اور آفٹر لائف ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. کچھ لوگ اتنی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، کچھ بری گزار لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں شاید ہم بچے بھی ہوتے ہیں اس لائف پوائنٹ پہ، ہمیں یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور اچانک ایون میرا ساتھ MS چل رہا تھا اس ٹائم پہ، اور میری یونیورسٹی میں بھی کچھ اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے کہ میں نہیں ان سے کوپ اپ نہیں کر پا رہی تھی. تو کرونا سے پہلے میں لٹرلی ہر روز دعا کر رہی تھی کہ اللہ جی کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ میں گھر واپس چلی جاؤں، مجھے لاہور میں نہ رہنا پڑے. اور یہ چیز شاید میں نے آج سے پہلے کبھی شیئر بھی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ کرونا، جو کہ بہت بری بات تھی، لیکن شاید میرے لیے وہ اچھا ہو گیا کہ مجھے گھر واپس جانا پڑا. اور جب میں گھر گئی تو میری مدر کرواتی ہیں، درس کرواتی ہیں. رمضان کا ٹائم تھا تو وہ رمضان میں ڈیلی قرآن پاک کا 1 پارہ 1.5 پارہ پڑھنا ہوتا ہے، جس میں 20th تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ عورتوں کو بٹھائیں گے، اور مجھے وہ زبردستی اٹھا کے بٹھاتی تھی. میرا دل نہیں کرتا تھا، جو کہ مجھے ابھی کہنا برا لگ رہا ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ، اس ٹائم پہ بھی برا لگتا تھا کہ کیوں دل نہیں کر رہا، لیکن نہیں کرتا تھا دل. اور جب انہوں نے مجھے بٹھانا، اور آہستہ آہستہ میرا ان کو سننے کو دل نہیں کرتا تھا، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، تو میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ چلو مجھے کچھ سمجھ تو آئے، میرا کچھ دل تو لگے. تو جتنا وہ پڑھ رہی ہوتی تھی میں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی. تو اس پوائنٹ پہ جب میں ترجمہ پڑھ رہی تھی، اور 20th رمضان کو جب میں نے وہ پورا پڑھ لیا، پورا میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، تو مجھے
بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، بہت سارے جو سوال تھے وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ عنایت کی میں نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی دل میں نرمی رکھتے ہو نا، تھوڑا سا بھی ڈر رکھتے ہو کہ ٹھیک ہے مجھے بہتری کی طرف جانا ہے، تو برا وقت تو آتا ہے، آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیال بھی آتے ہیں. ہمارے بہت سارے OCD کا ڈس آرڈر مینلی ہمارے پاکستان میں اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کی بیس پہ ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم کیسے کچھ سوچ سکتے ہیں، یا کیسے ہمارا نماز میں کیوں دل نہیں لگتا. سو یہ مشکل ٹائم آتا ہے، لیکن اس کو نکالنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو چینلائز بہتر طریقے سے کریں. انم اگر بعض اوقات کچھ لوگوں پر جب پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ دور ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایکسپلور کریں، وہ تھوڑی محنت کریں. وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو ایسا وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا پتا شاید وہ چاہ رہے ہوں کہ کوئی ایسی غیب سے مدد آئے اینڈ اس کو سب کچھ ملے، اس کو ان کے لیے سب کچھ کلیئر ہو جائے. تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی جو اس چیز پہ محنت بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں یہ تھاٹس آ رہے ہیں، یا ہم لوگ مشکل میں ہیں، یا ہم لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، وہ کیوں سوچ رہے ہیں، اور اگر ہم اس پہ محنت نہیں کرے تو ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہی بہت جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے نا تو ہم بہت ایکسٹریمسٹ لیول پہ جا کے سوچتے ہیں کہ اچھا اب اگر برا ہونا شروع ہوا ہے تو برا ہی ہوگا. اور اس کی وجہ سے جو اس طرح کے خیالات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کو ایک تو آئے ہیں تو یا تو وہ ڈر کی وجہ سے بار بار ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی بات کے ڈر لگتا ہے تو آپ کو دماغ بار بار سگنل دینا شروع کر دیتا ہے اس چیز کے بارے میں. سو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوری والی بات ہے نا، کہ اب آپ کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر مجھے کوئی غلط خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہو. آہستہ آہستہ آپ کا دل نہیں کرتا. سب سے پہلی چیز یہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ شیطان بھی بہت سارے خیال ڈالتا ہے، بہت سارے ہمارے خواب جو ہمیں آتے ہیں اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دماغ میں. سو وہ یہ اس طرح کے خیالات شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں. ان کو ڈیل کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی خیال آ رہا ہے تو بری بات نہیں ہے، یا آپ بالکل برے مسلمان یا برے انسان نہیں ہو گئے. اس کو بس آپ نے تھوڑا سا ڈیل کرنا ہے، تھوڑا واپس جانا ہے اپنے ایمان کی طرف، اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو پازیٹیو چیزیں جو آپ کو پتہ ہیں آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں ان کو سوچنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ وہ جو کنیکشن ختم ہو رہا ہے نا وہ واپس بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائے. اور دوسرا، جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں ہمارے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے جس کو ہم سائیکک انرجی بھی اکثر کہتے ہیں، کہ وہ اچھی بھی ہوتی ہے بری. جیسے ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دم سے بہت انرجی آ جاتی ہے. یا آپ دیکھو، آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، فار ایگزامپل کبھی بچپن میں آپ نے گلی میں کتا دیکھے ہو، تو آپ جس سپیڈ سے بھاگتے ہو شاید نارملی آپ اس سپیڈ سے نہیں بھاگ سکتے. اسی طرح جب ہمارا سروائیول کسی چیز سے تھریٹن ہوتا ہے تو ہمارے اندر بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے جب ہمیں تکلیف ہوتی ہو. اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس انرجی کو لے کے کس سائڈ پہ جاتا ہے. آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، یا تو آپ نا امیدی مایوسی کی طرف جا سکتے ہو، اور اس میں اگین آپ پھر مینٹل النس کی طرف بھی جاؤ گے، آپ کو بہت سارے ایشوز بھی ہوں گے، لائف بھی خراب ہوگی. اور دوسرا، اسی انرجی کو اگر آپ کسی اچھے کام میں یا اچھے طریقے سے چینلائز کرتے ہو تو آپ کی لائف پہلے سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. وہی تکلیف آپ کے لیے بہتر بھی ثابت ہو سکتی ہے. بعض اوقات انم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے بارے میں محنت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیز سے نکلیں اپنے بھائی. تو جب وہ خود کو ایکسپلین کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، سوسائٹی کے سامنے رکھتے ہیں، تو سوسائٹی کا یہی ہوتا ہے کہ تم یہ چیزیں کیا سوچ رہے ہو، یہ فضول باتیں ہیں، تم اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ، تم کسی اور چیز میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرو، تم یہ چیزیں نہیں سوچو گے پھر. یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہوتا، ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے، انزائٹی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی تم لوگ خود پہ سوار کر رہے ہو ان سب چیزوں کو. تو اسلام مینٹل النس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیسے ایکسپلین کرتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ مجھے سب سے پہلی چیز تو جو لوگ اس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں مینٹل النس کے بارے میں، اور انفارچونیٹلی ابھی تک اس دور میں بھی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی ہے کہ لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں مینٹل النس کے بارے میں. اور اگر کسی کو پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو اتنا اس کا مذاق اڑائیں گے، یا اتنا نیچا دکھائیں گے، یا اتنا اس کو کمزور فیل کرائیں گے کہ وہ بیچارہ جو پہلی پرابلم لے کے آیا تھا وہ مزید اس میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اچھا، ایک تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ جیسے کسی کو فار ایگزامپل بخار ہوتا ہے،
تو آپ اسے یہ تو نہیں کہتے کہ حوصلہ رکھو، اسے دوائی لا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اسے کہتے ہو کہ چلو اٹھ کے چلنا شروع کر دو، تم میں بہت ہمت ہے، تم تو بہت مضبوط انسان ہو تو اٹھو چلنا، ایسا ہم کہتے ہیں کسی کو؟ بالکل ہم اس کے علاج پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کو پراپر ٹائم دیتے ہیں کہ اتنا آپ کا یہ اسپیسیفائڈ ٹائم ہے، اس کے اندر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو پلاسٹر بھی لگا ہوا ہے کچھ پہ تو ٹھیک ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ریکوری کی فیز میں آتا چلنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر مینٹل النس بھی تو ایک بیماری ہے نا، اس میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ چلو ڈپریشن ہو رہا ہے تو اٹھو کام کرنا شروع کر دو، اٹھو اپنی زندگی میں نارمل رہنا شروع کر دو؟ تو اس طرح وہ نہیں ہوتا، یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، ہم اکثر یہ شاید سوچتے ہیں کہ اگر آپ ذکر نہیں کرتے، آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر ہی آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے، پھر ہی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، پھر ہی آپ انزائٹی کی طرف جا سکتے ہو۔ لیکن جیسے ہمارے انبیاء اکرام تھے تو ان کا بھی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھو کہ وہ جو انبیاء اکرام ہیں ان سے مضبوط کوئی انسان ہوگا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے تھا کہ ان کے ہارڈشپس بھی آئیں گی اور انہوں نے ان کو فیس بھی کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے۔ تو جب حضرت یوسف ان سے جدا ہوئے تھے تو ان کی سٹوری کو قرآن میں بتایا گیا کہ وہ اتنے سال روتے رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ بالکل تو یہ کیا ہے؟ یہ گریف کا پروسیس ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی آپ کا جدا ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے الگ ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، یا آپ حضرت محمد علیہ السلام کا بھی دیکھو تو ان کے جب جب ان کے ابارشنز ہوتے تھے، مس کیریجز ہوتے تھے تو ان کے بارے میں انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ ہمارے انبیاء کرام نے بھی اپنے دکھ کو اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے، اینڈ دین اس کے بعد اس کے لیے مدد مانگی ہے یا دعا مانگی ہے۔ جیسے حضرت یونس کا آپ دیکھو تو لا الہ الا انت سبحانک کی جو ایک آیت ہے کہ اس میں وہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پریز تو کر رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر خود کا بھی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میں غلط کرنے والوں میں سے ہوں، تو آپ میری مدد کریں۔ سو یہ اسلام اس طرح سے آپ کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے۔ اب شاید ان ساری چیزوں میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہ رہا ہے کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف آپ کی ریلیجیوسٹی کو کور نہیں کرتا، وہ آپ کی لائف کے ہر پوائنٹ کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کے رشتوں کو، آپ کے سوشل سٹینڈنگ کو، ہر چیز کو کور کر رہا ہوتا ہے۔ ایون آپ خطبہ جو لاسٹ سرمن ہے اس کو بھی دیکھو تو اس میں بھی بہت سارے حقوق العباد میں آلموسٹ ہر چیز کو کور کیا گیا ہے۔ اس طرح اسلام ایک مکمل دین ہے جو آپ کو ہر چیز میں گائیڈنس دیتا ہے۔ سو ان سٹوریز کا کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سٹوریز قرآن میں کیوں بتائی ہیں، یہ تو ہو چکی تھی نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صرف یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں ایک پراپر پورٹریل دکھایا گیا ہے کہ آپ کا گریف کس طرح سے ہو سکتا ہے، آپ کو دکھ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اور آپ اس میں مدد کیسے مانگ سکتے ہو۔ سو اسی سے ہمیں ایک بہت بڑی چیز یہ ملتی ہے کہ مینٹل النس یا آپ کے ایموشنز کی ایکسیپٹنس اسلام میں رکھی ہوئی ہے اور ہمیشہ سے رکھی ہوئی ہے۔ آپ ایموشنز کے بغیر تو آپ انسان ہی نہیں ہو نا، پتھر ہو جاتے ہو پھر تو آپ کیا ہی آپ میں انسانیت بچے گی۔ اور کچھ لوگ تو مطلب ابھی سوسائٹی ایسی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیرنٹس کی بات اگر ہم کر لیں کہ ان کا ہی مائنڈ سیٹ ایسا بنایا ہوا ہے لوگوں نے یا ان کے بڑوں نے، یا ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو کہ اگر بچہ ان سے بھی بات کرے کہ مجھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے یا مجھے ایسے تھیراپی کروانی ہے، لوگ ایک دم کلک کرتے کہ یہ نا اس پاگل ہو گیا ہے۔ بالکل لوگ مینٹل النس کو پاگل پن اور اس سب سے اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو۔ مطلب پاگل لوگ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس، اور لٹرلی میں نے خود ایسا دیکھا ہے کہ لوگ سائیکالوجسٹ کو پاگلوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں، بالکل یہ حالانکہ لائک ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے پاگل کی بات کی نا، بہت سارے لوگ جن کو خود تھیراپی چاہیے ہوتی ہے وہ تھیراپی نہیں لیتے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگیوں میں جو زہر گھول رہے ہوتے ہیں اپنی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے، جس کو وہ مینیج نہیں کر پاتے۔ اور جہاں تک بات ہے پاگل ہونے کی، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم بہت مائنر لیول پہ جب ہمارا کوئی ایموشنل امبیلنس آیا ہے، جب چیزیں ہم سے مینیج نہیں ہو رہی، اگر اس پوائنٹ پہ ہم تھیراپی لیتے ہیں تو بہت سارے بچوں کو ہم انزائٹی ڈپریشن سے، جو ایک پراپر ڈیزیز کا لیول ہے، جس لیول پہ جا کے آپ کو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہم بچا سکتے ہیں۔
بہت چیزیں ہم شروع میں مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو یا کسی بھی انسان کو جو آپ کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے یہ النس ہے یا یہ مسئلہ میں اس طرح سے فیل کر رہا ہوں، اگر وہ انیشیل فیز میں تھیراپی لے لیتا ہے یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو بہت سارے بڑے مسائل سے آپ بچ سکتے ہو. لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلے جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کینسر ہے، تو آپ کو اگر خدا نخواستہ وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو کیا ویٹ کرتے ہو کہ یہ فائنل سٹیج پہ جائے گا تو میں تبھی علاج کراؤں گا؟ اس کا تو ضروری ہوتا ہے نا کہ جتنا آپ شکر کرتے ہو کہ جتنا جلدی ڈائگنوسس آ گیا، جتنا جلدی یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا، اتنا جلدی میرا ٹریٹمنٹ ہوگا تو میں بہتر ہو جاؤں گا. مینٹل النس بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ جو اس کی انیشیل سٹیج ہے نا، آپ کا بچہ آپ کو تھوڑا سا بھی بتا رہا ہے کہ میں نہیں اچھا فیل کر رہا، مجھ سے نہیں مینیج ہو رہا، تو اس سٹیج پہ جو آپ تھیراپی لیتے ہو وہ آپ کو اگلی سٹیجز سے بچا سکتا ہے. تو یہ چیز ہمارا آج کے پوڈ کاسٹ کا بھی یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں، تھوڑا سا اویئرنیس دے سکیں، ان کو اویئر کر سکیں. سو آہستہ آہستہ ٹھیک وی ہوپ کہ ہو جائے ایسا، لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم بھی کام کرتے رہیں گے اور باقی پھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو انم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہو گئی، ہم نے بتا دیا لوگوں کو کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور سٹیپس کیسے لیے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے حقیقی کی طرف جانے کے لیے سب سے بڑی مشکل لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ لائک لوگوں کو کیا چیز زیادہ مشکل لگتی ہے؟ فرسٹ اسٹیپ لینا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹارٹ ہی نہیں کرتے، آپ ڈرتے رہتے ہو. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈر کی تو بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے نا، کہ ڈر جاتے ہو اور پھر آپ اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں. فرسٹ اسٹیپ لینا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. کوئی کام بھی ہم نے شروع کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو ہمارے اندر انزائٹی ہوتی ہے، ہمیں بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. سو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن نماز میں جا رہے ہو اور آپ کا پورا دل لگے. ہو سکتا ہے آپ بہت ساری سوچیں اور سوچ رہے ہو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ گئے ہو، آپ کو سجدے بھول گئے ہیں، آپ کو اپنی رکعت بھول گئی ہے، جو کہ آپ کو اگلی سٹیجز پہ بھی جا کے ہوتا رہتا ہے. ہم انسان چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی ہی. لیکن آپ نے صرف زبردستی بھی اگر تھوڑا سا آپ کو جانا پڑتا ہے نا، پہلا سٹیپ لینا پڑتا ہے، تو وہ سٹیپ لیں اور چھوٹا سا سٹارٹ اسمال ہمیشہ سے. کیونکہ اگر آپ خود کے لیے ایک پوری وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہو نا کہ میں نے آج 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے، میں نے یہ والے میرے اذکار ہیں، ان ٹائمنگ پہ میں نے وہ بھی کرنے ہیں، تو آپ نہیں کر پاؤ گے. کیونکہ آپ نے پہلے انیشیل سٹیج پہ اتنی موٹیویشن ہائی کر لی ہے، اور اگر آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہو پہلے سٹیپ پہ آپ نہیں کر پاتے تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے، آپ اس کو نہیں کر پاؤ گے. تو چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں گے. میں نے ایک نماز پڑھنی ہے، یہ صرف میں فرض پڑھ لوں گا آج کے دن میں، کل سے میں 2 نمازیں پڑھ لوں گا، پھر 3 نمازیں پڑھ لوں گا. یہ چھوٹا سا کہ آپ اگر بہت آپ ڈسٹنٹ ہو گئے ہوئے ہو نا، تو آپ اتنا کر لو کہ آج میں نے بس ایک دعا کرنی. آپ نہ پڑھو نماز، ایک دعا کر لو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک چیز بتانی ہے، اپنا ایک ایموشن بتانا ہے، اپنی ایک تکلیف بتانی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کو میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتی جاتی ہے. تو ابھی جیسے کچھ گھروں کی میں آپ کو مثال دوں جہاں پر لوگوں کو یہ لائک ان کے براؤن پیرنٹس جو براؤن ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا یہ زور ہوتا ہے کہ بچے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، بچے روزہ رکھیں، بچے لائک فرائض میں پورے ہوں، اور ان کو نہیں فکر ہوتی کہ وہ بندوں کے حقوق کہاں پر وہ چھوڑ رہے، مس کر رہے. ان کے بچے کہاں پر بندوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے، ان کے بچے کہاں پر اللہ سے اس طرح سے لنک نہیں ہو رہے. وہ صرف سمجھ لیں نماز میں صرف سجدے پہ سجدہ کر رہے، بالکل. اس کے علاوہ ان کو کوئی لنک نہیں ہے نماز سے، نہ وہ نماز کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں. تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ دین تو اگر بندہ ایک اسلام کے یعنی ایک مسلم گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اسلام سارا سیکھ لیا ہے، اس کو سارا اسلام آتا ہے. بڑے ہو کے خود ایکسپلور کرنا پڑتا ہے اس سب چیز کو، بندہ اپنی ایج کے ساتھ ایکسپلور کرتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بچپن میں عبادت نہیں کر رہا اور ٹین ایج میں نہیں کر رہا، وقت کے ساتھ ساتھ اگر تو اس کے اوپر فیملی پریشر نہ ہو تو وہ جو چیز ماں باپ اگر سختی میں سکھاتے ہیں وہ چیز اگر وہ خود سیکھے محبت میں آ کے تو وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. بالکل. آپ ان ماں باپ کے بارے میں اس ماحول کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے لاسٹ بات کی ہے نا کہ اگر خود سے کریں، جیسے میں نے نقاب کرنا شروع کیا تو یہ میری چوائس تھی، اور میں خود بھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھ سے کسی نے کہا ہوتا تو شاید میں 2 مہینے بھی نہ کر پاتی، اور اب الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں اور میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں. شاید میری فیملی میں بھی اس ٹائم پہ کوئی نہیں کر رہا تھا، کسی کو آئیڈیا، مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی پراپر کس طرح سے کرتے ہیں یا کیا کیا چیزیں کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لیکن میں نے شروع کیا، ہوتا گیا، کیونکہ مجھے
خوشی ہو رہی تھی اس کو کرنے میں، تو میں نے اس کو کرنا اسٹارٹ کیا، میں نے اس پہ ریسرچ کی، مزید اس کو پڑھنا شروع کیا۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کے بچے ہوتے ہیں، بچے کبھی بھی وہ نہیں سیکھتے جو آپ نے ان کو لسٹ بنا کے دی ہے، جو آپ نے ان کے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے چاہے آپ خود نہیں پڑھ رہے، کہ بیٹا آپ نے یہ اچھا کام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہے آپ خود انہیں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹا آپ نے غصہ نہیں کرنا اور آپ انہیں کے سامنے غصہ کر رہے ہیں۔ بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ پورٹرے کر رہے ہو، جو ان کو دکھا رہے ہو ایز اے پرسن۔ اب بچے ہمیشہ انیشلی بچپن میں ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے تھے؟ اپنے پیرنٹس کو۔ سو ہر بچہ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ ان کے لیے رول سیٹ کریں کہ بیٹا یہ چیزیں یہ آپ نے فالو کرنی ہی کرنی ہے۔ رولز میں بھی تھوڑی بہت آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں بچوں کے لیے، لیکن اس میں بھی لینینسی ہونی چاہیے تھوڑی بہت۔ باقی جو چیز اسلام کے حوالے سے خاص طور پہ یا اپنے مینرزم کی جیسے ہم بات کرتے ہیں یا اخلاق کی بات کرتے ہیں، یہ بچے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی جو آپ ان کو بتا رہے ہو وہ نہیں سیکھیں گے، جو آپ ان کے سامنے دکھا رہے ہو وہ سیکھیں گے۔ سو پیرنٹس کو سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے خود سیکھیں۔ اب اکثر پیرنٹس کا یہ بھی بلیو ہوتا ہے کہ میں اگر یہ چیز نہیں سیکھ پایا زندگی میں تو شاید میرا وہ ٹائم گزر گیا سیکھنے کا، تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے وہ سیکھیں۔ اگر میں عبادت نہیں کر پایا تو میرے بچے عبادت کریں، اگر میں اچھے طریقے سے نہیں رہ پایا تو میرے بچے اچھے طریقے سے رہیں۔ تو آپ تو انسان ہو نا، انسان تو 70 سال 80 سال میں بھی جا کے بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں میں کچھ لے کے آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے وہ چیز خود میں لے کے آؤ، خود کو بدلو، پھر اپنے بچوں کے سامنے اس طرح سے بن کے دکھاؤ۔ آپ جھوٹ نہیں بولو کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو کہ آپ کو اپنے بچے کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ بھی پڑھے گا، آپ کے پیچھے آپ کو فالو کرے گا۔ تھوڑی سی موٹیویشن آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کے لیے اوپن رہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیشہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ خود بھی ایکسپلور کریں۔ اور اگر آپ کی کوئی چیز ان کو غلط لگ رہی ہے تو ان کو پھر اتنا مارجن دیں کہ وہ اس چیز کو ایکسپلور کریں، اس پہ ریسرچ کریں اور خود سے سمجھیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیونکہ ہر انسان کچھ کسی چیز کے بارے میں غلط یا صحیح ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پیرنٹس کے کچھ پچھلے زمانے کے یا کچھ ان کے اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جیسے ہماری کچھ رسم و رواج ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اگر آپ کو بچہ ان کو غلط سمجھ رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا اس کا مارجن دیں، تھوڑا سا سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں بھی یہاں پہ غلط ہو سکتا ہوں، ماں باپ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو انم، اگر ہم محبت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت آپ کے بچوں میں ہونی چاہیے، تو پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم پیرنٹس کو کہیں کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا خوف دلا رہے کہ بچے یہ خوف کرے اگر میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے بابا نہیں چھوڑیں گے، اگر میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے ماما ماریں گی یا کچھ ایسا، بجائے اس کے تو آپ اللہ کی محبت ڈالیں، تو پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے ہم کیسے اللہ کی محبت ڈالیں؟ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں آن لائن بھی پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو مل جاتی ہیں۔ آپ شاید طاہا کو جانتی ہیں جو دی یوتھ کلب میں ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ اکثر آتی ہیں۔ تو میں ایک دن ان کا کوئی کلپ دیکھ رہی تھی جس میں شاید ان کے اپنے بچے تھے یا ان کے پوڈ کاسٹ پہ کوئی تھے، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ تو وہ ان سے یہی، جیسے ابھی ہم قرآن کی سٹوریز ڈسکس کر رہے تھے نا، تو وہ ان سے قرآن کی سٹوریز کو بڑا نارمل طریقے سے، کیجول طریقے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت یوسف کی سٹوری کس طرح سے یا حضرت یونس کی سٹوری کس طرح سے، اور بچے اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ بتا رہے تھے، مطلب ان کو وہ چیز سکھائی گئی تھی۔ سو اسلام کو یا قرآن کو پڑھنا سب سے بیسک سٹیپ جو ہے نا، ہم اگر ان کو قرآن کا مطلب ہی اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں نا، جو اصل مطلب ہے، تو بہت حد تک وہ خود ہی اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ کہ آپ ایک ایک سٹوری پڑھاتے ہو، ایک ایک پارا جب آپ پڑھا رہے ہو قرآن کے، تو اس کو ڈیزائن اتنا بیوٹیفلی کیا گیا ہے کہ آپ کو انیشلی کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، پھر آگے جا کے آپ کو کیا پڑھنا ہے، تو آہستہ آہستہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ آٹومیٹکلی کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جیسے میری اپنی بھی مثال ہے، میں نے ایسے ہی کنیکٹ کیا تھا۔ تو بچوں کے ساتھ آپ بچوں کے لیول پہ جا کے، اب بچے کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بیٹا گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ ہم اکثر بچوں کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ گرم چھری لگائیں گے یا اس طرح کی چیزیں، یہ بھی ڈر پیدا کرتی ہیں۔ تو جب ہم اس طرح بچوں کے لیول پہ جا سکتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، تو محبت پیدا کرنے کے لیے بھی تو ان کے لیول پہ جا سکتے ہیں نا، کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ کو کوئی ٹوائے، جیسے وہ ایک ولی ہے، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، وہ جن کی امی ان کی جانماز کے نیچے شکر رکھتی، گڑ رکھتی، اور ایک دن نہیں رکھی تھی، اور وہ بابا فرید گن شکر، جی جی جی۔ تو یہ انہوں نے کیا ٹرک کی والدہ نے کی تھی کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی تھی کہ اللہ انہیں تحفہ دے رہا ہے اس کی بالکل عبادت کرنے کی۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے نا، کہ آپ بچے کو آپ نے چیزیں تو دلانی ہی دلانی ہے۔
تو آپ بچے سے کہو نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ دیں گے، اور اگر آپ کوئی چیز لا کے بھی دے رہے ہو تو آپ بچے سے کہو کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ نے ہمیں اتنا بلیس رکھا ہے کہ ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو آٹومیٹکلی آپ اگر کوئی انکل آنٹی بھی گفٹ دے دیتے ہیں نا، ہم ان کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ساری نعمتیں ان کی دی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے کنیکٹ کرنا اسٹارٹ کروائیں. ویسے بچے اگر چھوٹے ہوں، نہ سمجھنے والے ہوں، کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی یا تو میں نے کلپس میں دیکھے یا موویز میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ لائک ہماری موویز نہیں ہوتی، پاکستانی موویز میں اسلام کے لیے اتنی محبت کو وہ لوگ دکھاتے ہی نہیں، ایسا ہی کیونکہ وہ اتنا اپنے اسلام کو دکھاتے ہی نہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن باہر جیسے ہندو وغیرہ میں دیکھ لو، وہ پراپر لیٹرز بناتے، اگر برتھ ڈے ہے یا کچھ ہے تو وہ لیٹر بناتے کہ یہ تو آپ کو مطلب ان کے جو بھی ہیں ان کی طرف سے آیا ہے، یہ تو آپ کو مطلب آپ کا ایک گفٹ ملا ہے ان کی طرف سے. تو جیسے سینٹا کا جو کانسیپٹ ہے، سینٹا تو ہے نہیں، لیکن اس پہ بلیف کروانے کے لیے، اس سے ریلیٹ کروانے کے لیے، کنیکشن جوڑنے کے لیے بڑوں نے گفٹس رکھے ہوئے ہوتے جو بچوں کو بتاتے کہ یہ سینٹا نے آپ کو بالکل ایسے ہی. تو بہت ساری ٹرکس ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے جیسے الف ڈرامہ میں تھوڑا سا دکھایا تھا کہ وہ بچہ رہے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو لیٹرز لکھتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے، اپنے میڈیا میں بھی اس کو پورٹری کرنا چاہیے، اور گھروں میں بھی ہمیں بچوں کو اسی طرح سے محبت سکھانی چاہیے. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ابھی ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ میں بات کی ہیلنگ تھرو عشق حقیقی کی، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو اب ہم سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ اخلاق کے بارے میں بات کریں گے، حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے، اور اللہ کی محبت اور حقوق العباد کا کیا لنک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو دیکھتے ملتے ہیں آپ سے اگلے پارٹ میں.